السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز احمد۔ ناظرین کرام، ایک طرف تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر حالات انتہائی کشیدہ ہیں، ماحول انتہائی کشیدہ ہو چکا ہے، اور دوسری طرف آج شاہراہ دستور کے اوپر سپریم کورٹ کے بالکل سامنے ایک بڑی تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور دوسری تحریک کل راولپنڈی سے شروع ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے اندر اہم ترین اعلانات بھی کیے ہیں۔ عمران خان نے مزید 2 شہروں کا اعلان کیا ہے کہ ان 2 شہروں کے اندر بھی ہم جائیں گے اور جلسہ نہیں کریں گے، صرف اور صرف احتجاج کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ لکھنا ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج میں ایک کمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ میں سے کسی ایک بھائی نے لکھا ہے، اور بڑی زبردست قسم کی بات لکھی ہے۔ یہ اسی معاملے کے اوپر ہے جو اسلام آباد کے اندر ایک بیکری کے اوپر ایک واقعہ ہوا، اس کی ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، تو اس کے اوپر ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے، وہ بہت ضروری ہے آپ کے سامنے رکھنا۔ آج میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ بتاؤں گا آپ کو کہ عام پاکستانی کیا سوچتا ہے، ایک عام نوجوان کیا سوچتا ہے۔ اور آخر میں آج شاد کھٹک صاحب کے حوالے سے خبر ہے، دوبارہ انہوں نے ایک شو کے اندر اپنا فون نکالا ہے، اور لوگ ڈر گئے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے اپنا فون نہ نکالا کرو، کیونکہ وہ سب کچھ اپنے فون کے اندر رکھ کر لے کے آتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ پہلے نمبر پر جو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، آج شاہراہ دستور کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بالکل سامنے وکلا نے بھرپور احتجاج کیا۔ احتجاج کے بعد انہوں نے بیانات دیے اور یہ کہا کہ کسی بھی صورت ہم غیر آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے، ہم ایک دیوار بنائیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ وکلا نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پھر عمران خان نے جو باتیں کی ہیں، بڑی اہم باتیں کی ہیں، آج وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آج عمران خان نے بہت بڑا بیان دیا ہے، بہت بڑا بیان دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ماضی کے اندر، ماضی قریب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی چیف جسٹس کے بارے میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے ایسی بات نہیں کی جو آج عمران خان نے کر دی ہے۔ اور آج تحریک انصاف نے بڑی اہم ترین پریس کانفرنس بھی کی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ وکلا نے جو آج باتیں کی ہیں، سب سے پہلے لطیف کھوسہ نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قاضی فائز عیسیٰ کی فسطائیت مزید نہیں چلنے دیں گے۔ قاضی نے خط میں جسٹس منیب پر بیہودہ الزامات لگائے ہیں۔ جسٹس منیب اختر کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ یہ درشت اندازی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے سینئرز کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت نہیں کرتے ان کی۔ تو لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہ بیہودہ الزامات ہیں جو کہ جسٹس منیب اختر کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ مزید کہا لطیف کھوسہ نے کہ قاضی کی آخری رسومات کا آغاز ہو گیا ہے، قاضی کی سوچ اپروچ رکھنے والے دوسرے حضرات، ایکسٹینشن کے خواہش مند جو لوگ ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی توسیع کا ارادہ ترک کر دیں۔ یہ لطیف کھوسہ نے بات کی ہے۔ اسی طرح اشتیاق احمد خان نے کہا کہ ہم گینگ آف 3 کو ایکسٹینشن نہیں لینے دیں گے اور نہ ہی آئین سے کھلواڑ کرنے دیں گے۔ آگے سلمان کمراجہ نے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کالے قانون کے تحت کالی عدالت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام اپنی طاقت سمجھیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر نکلیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ مزید ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو ہم پر مسلط کر کے آئینی ترمیم کے ذریعے سیاستدانوں کو ملٹری کورٹ سے سزا دلوانے کا منصوبہ ہے۔ ہم ایسے کالے قانون کو روکنے کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہوں گے۔ اب وہ کون سا سیاستدان ہے جس کے بارے میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، ان سب کی خواہش ہے کہ بھائی اس کا کیس ملٹری کورٹ کے اندر چلے اور اس کو ایک لمبی سزا ہو؟ the one and only عمران خان۔ اور آپ کو اگلے ویلوگ کے اندر بڑی اہم تفصیلات بتاؤں گا، اب وہ تفصیلات آ چکی ہیں کہ عمران خان صاحب اب تک کتنی دیر اڈیالہ میں رہ چکے ہیں، کتنی دیر وہ سماعتوں کے اندر آئے ہیں، کیا ان کو کبھی کوئی بیماری ہوئی ہے یا نہیں، بڑی اہم تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہی بندہ پاکستان کے اندر عمران خان جو ان چیزوں کے اوپر پورا اترا ہے، آج تک کوئی سیاستدان ان چیزوں کے اوپر پورا نہیں اترا۔ اعتزاز احسن نے بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اگلے انتخابات میں نون لیگ کا ساتھ دینے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔
یہ جو پیپلز پارٹی کی جفیاں پپیاں ہو رہی ہیں نا ابھی اس وقت، اس کی قیمت پیپلز پارٹی اگلے الیکشن کے اندر ادا کرے گی. اور آپ یقین کریں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ سختی نون لیگ کے جد امجد نے کی ہے، لیکن آج پیپلز پارٹی بالکل بغل گیر ہے پارلیمنٹ کے اندر، سب کچھ بلا دیا. بلاول صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ بھی بلا دیا. بہرحال آگے آئے، راولپنڈی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کل احتجاج کرنے کے لیے جا رہی ہے، یہ تحریک انصاف کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے کل کا دن. یہ ٹیسٹ یاد رکھیے گا عمران خان کا نہیں ہے. عمران خان اپنے تمام امتحانات کے اندر سرخرو ہو کر اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. کل امتحان ہے تحریک انصاف کی قیادت کا، کل امتحان ہے علی امین گنڈا پور کا، کل امتحان ہے تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز اور تمام ایم پی ایز کا، کل امتحان ہے تحریک انصاف کی چوٹی کے وکلا کا کہ وہ کل پرامن احتجاج کو کس طریقے سے لیڈ کرتے ہیں اور اپنی بات کو پاکستانی قوم کے آگے کس طریقے سے رکھتے ہیں. کل کا دن انتہائی اہم ہے. علی امین گنڈا پور نے اس حوالے سے کے پی کے اندر ایک بڑی اہم میٹنگ کی ہے، تمام لوگوں کو وہاں پر تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ہر صورت راولپنڈی پہنچوں گا اور ہم پرامن احتجاج کریں گے. اچھا جی، ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ کاشف عباسی نے یہ بات اپنے شو کے اندر کی ہے. ابھی 2 دن پہلے خبر آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ قاضی فائزہ صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جس وقت ڈبے کھل جائیں اس وقت فارم 45 اور فارم 47 کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. یعنی کہ اگر کسی نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دے دی ہے کہ بھائی میں تو جیتا ہوا ہوں، مجھے شک ہے کہ انہوں نے میری کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں کی، لہٰذا میرے حلقے کی دوبارہ ری کاؤنٹنگ کی جائے. تو اس کیس میں قاضی صاحب نے کہا تھا کہ ری کاؤنٹنگ میں جب ڈبے کھل گئے نا تو پھر فارم 45 فارم 47 کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس چیز کے اوپر کاشف عباسی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ آج قاضی فائز کہتے ہیں کہ فارم 45 اور 47 کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بیلٹ پیپر دیکھنا ہوں گے. جبکہ مجھے یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی کا کیس لگا ہوا تھا تو یہی قاضی فائز عیسیٰ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی کاغذ لاؤ، کوئی فارم 45 فارم 47 ہو، ہم بیٹھ کر ووٹ نہیں گن سکتے. یہ ہمارے جناب محترم عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہا کرتے تھے. کاشف عباسی نے آن ریکارڈ اپنے شو کے اندر یہ بات بتائی ہے. تحریک انصاف نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے. شیخ وقاص اکرم جو کہ نئے سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے، اور شبلی فراز جو کہ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کل راولپنڈی کے اندر بھرپور احتجاج ہوگا، ہم نکلیں گے اور احتجاج کریں گے. شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ عدلیہ پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں پی ٹی آئی کی دیوار کے اوپر سے گزرنا ہوگا، یعنی کہ ہمیں کراس کرنا ہوگا، ہم ریزسٹ کریں گے، ہم مذابت دکھائیں گے، ہمیں کراس کر کے جانا ہوگا. انہوں نے آج ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے شیخ وقاص اکرم نے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ایم این ایز محفوظ ہیں، ہمارے نمبر بھی پورے ہیں، جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں، ہمارے بغیر کوئی کہیں بھی چلا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تحریک انصاف کو یہ کہا جا رہا تھا، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ آواز بلند ہو رہی تھی کہ بھائی اپنے بندے سنبھالو، یہ نہ ہو کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے کے اندر ترمیم آ جائے اور آپ کو پتہ لگے آپ کو ادھر سے بھی ایم این اے غائب ہے، ادھر سے بھی ایم این اے غائب ہے، کسی ایم این اے کے بیچارے کی فیملی کو غائب کر دیا جاتا ہے. یہ پہلے معاملات ہو چکے ہیں، سعد اللہ بلوچ کے ساتھ ہوئے. تو اب شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ ہمارے ایم این ایز محفوظ ہیں، امید ہے کہ ان کے گھر والے اور ان کی فیملیز بھی محفوظ ہوں گی. مزید انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو سیشن کورٹ نہیں بنایا جا سکتا، یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ججز کو دوسرے صوبوں کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں، جس سے واضح ہے کہ یہ خط لکھنے والے ججز سے انتقام لینا چاہتے ہیں. وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں وہ حکومت کے لیے درد سر ہیں بھائی. ایک آنکھ نہیں باتے وہ 6 ججز، اور انہی 6 میں سے ایک نے اگلا چیف جسٹس بننا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہی 6 ججز میں سے. اب حکومت یہ ترمیم لے کر آنا چاہتی ہے کہ بھائی کوئی بھی جج ہے اس کو حکومت جب چاہے چلو بھائی نکلو یہاں سے، جاؤ سکھر جا کے بیٹھو، جاؤ جا کے سبی جا کے بیٹھو، کھانے والے بیٹھ جاؤ، جا کے ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ غازی خان جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں پر جا کے ذرا آپ فیصلے کرو. حکومت یہ کرنا چاہتی ہے. تو شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ یہ بیسیکلی ان کو سزا دینا چاہتے ہیں. شبلی فراز نے بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی 5 منٹ میں ضمانت ہو جائے، لیکن ایک گھریلو غیر سیاسی خاتون کو صرف اس لیے قید میں رکھا ہوا ہے تاکہ عمران خان کو تکلیف پہنچائی جا سکے. یہ شبلی فراز نے بات کی آج پریس کانفرنس کے اندر. عمران خان نے آج اہم ترین اعلان کر دیا ہے.
عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ہمیں این او سی نہیں دینا، ہم احتجاج ہی کریں گے، اگر یہ این او سی دیتے بھی ہیں تو یہ ہمیں شہر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی، سنگجانی میں، پھر لاہور کے اندر یہ کانا روڈ کے اوپر یہاں پر بالکل شہر سے باہر نکال دیا۔ تو اب عمران خان نے دو مزید شہروں کا نام بتایا۔ عمران خان نے کہا کہ پنڈی کے اندر بھی احتجاج کریں گے، اسلام آباد کے اندر بھی احتجاج کریں گے، اور لاہور مینار پاکستان پر بھی احتجاج کریں گے۔ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ باہر نا، یہ پتہ کیا سوچ رہی تھی؟ اور یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جلسے کریں گے، اور میں نے بھی آپ کو ایک ویلوگ کے اندر بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں پوری سیریز دیکھنے کو ملے جو عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد عمران خان نے خود کی تھی۔ پورے پاکستان میں نکلے تھے اور تقریباً 50 سے زیادہ جلسے کیے تھے۔ تو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس موڈ میں تھی، لیکن عمران خان نے اب گیئر تبدیل کر دیا بھائی۔ عمران خان نے کہا کوئی جلسہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف احتجاج ہوگا اور فیصلے سڑکوں کے اوپر ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی تیزی آ گئی ہے بھائی، قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے بھی تیزی آ گئی ہے، حکومت کی طرف سے بھی تیزی آ گئی ہے۔ تو عمران خان نے بھی اپنی چیزوں کو تیز کر دیا ہے کہ بھائی اب باہر نکلو، اور سب سے بڑی ذمہ داری عمران خان نے لگائی ہے علی امین گنڈا پور کی کہ میری جگہ پر اب تم ہو، تم نے لیڈ کرنا ہے اس احتجاجی تحریک کو۔ قاضی فائصہ کے حوالے سے آج جو عمران خان نے بات کی ہے وہ ذرا سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ ماضی قریب میں کسی چیف جسٹس کے بارے میں کسی پولیٹیکل لیڈر نے ایسی بات نہیں کی جو آج عمران خان نے بات کر دی ہے۔ اب اس کا فیصلہ آپ نے کمنٹ باکس کے اندر کرنا ہے کہ کیا یہ عمران خان نے بات ٹھیک کی ہے یا نہیں کی، یا 200% بالکل ٹھیک کی ہے، یہ میں آپ کو اوپر چھوڑوں گا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے یہ مجھے ذہنی طور پر تندرست نہیں لگتا، یعنی کہ ذہنی طور پر قاضی فائز صاحب ٹھیک نہیں ہے جس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں۔ آج یہ عمران خان نے بات کی ہے۔ اگین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے بتانا کمنٹ باکس کے اندر کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مزید عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اب 63A کے پیچھے پڑ گیا ہے تاکہ فلور کراسنگ کو جائز قرار دیا جا سکے اور انہیں توسیع مل سکے۔ دنیا کے کسی چیف جسٹس نے ایسا نہیں کیا جو پاکستان کے چیف جسٹس کر رہے ہیں جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ مزید عمران خان نے کہا کہ اگر چیف جسٹس بے قصور تھا تو پنڈی کے کمشنر کے بیان کے بعد اسے کیوں نہیں بلایا، کمشنر چٹھا۔ عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس راول پنڈی کے کمشنر کے اغوا پر بات نہیں کرتا کیونکہ اس کا نام بھی بیچ میں ہے۔ کس ملک میں کمشنر کو اغوا کیا جاتا ہے؟ یہ عمران خان نے سوال پوچھا، کون سا ملک ہے بھائی جہاں پر کمشنر کو اغوا کیا جاتا ہے؟ مزید عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو پتا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو، راول پنڈی کمشنر کو نہیں، چیف الیکشن کمشنر کو پتا ہے کہ جس دن الیکشن فراڈ کھلا اس پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں کا مفاد توسیع لینے میں ہے۔ آخر میں عمران خان نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی فیملی جماعتیں ہیں، ان کے پارٹی الیکشن کو کوئی نہیں پوچھتا، ہمارے 3 پارٹی انتخابات کا لدم کر دیے گئے۔ حالانکہ عمران خان کی پارٹی کے جب یہ انتخابات ہوئے تھے تو بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ عمران خان بھی اگلا چیئرمین اپنی بہن کو بنا دے گا، اپنے کسی بھانجے کو، کسی بھتیجے کو بنا دے گا، لیکن عمران خان نے ہمیشہ کی طرح سب کے اندازے غلط ثابت کیے اور بیرسٹر گوہر علی خان کو اپنی پارٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ اور آخر میں ایک پیغام بھی عمران خان نے دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ قوم اور نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے ملک اور مستقبل کے لیے نکلیں۔ 10 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ SIFC کو سرمایہ کاری کے لیے بنایا گیا تھا مگر پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے، یہ اپنی ذات کے لیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ساری کی ساری باتیں عمران خان نے کی ہیں، اور عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیطانی ترامیم کرنے کا ارادہ ہے، ان ترامیم کے ذریعے آئین معطل کرنا چاہتے ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ کو آگے بھی لے کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو قاضی فائز عیسیٰ کی آگے بھی ضرورت ہے، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور آج ایک اور خبر آئی ہے بھائی، وہ جو اسلام آباد والی بیکری ہے کرسٹیز، اس کے بعد کل تو آپ کو پتا ہے کہ پورا دن وہاں پر رش لگا رہا تھا، لوگ آتے تھے، ڈونٹ خریدتے تھے، کھاتے تھے، سیلفی بناتے تھے، ویڈیو ڈالتے تھے اور جاتے تھے اپنے گھروں کو، اور سوشل میڈیا پہ کل ہر طرف ڈونٹ ہی ڈونٹ تھا بھائی۔ یقین کریں آج تو کچھ لوگ ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کے اندر اب اس دن کو ڈونٹ ڈے رکھ دیا جائے گا، مطلب اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں۔ آج پولیس نے اس بیکری کے باہر سے یہ خبر آ رہی ہے کہ 6 لوگوں کو گرفتار کیا اسلام آباد پولیس نے، تو آپ اندازہ لگا لیں۔ اچھا، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے کومنٹ ایک آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل اینکر عمران ریاض خان کا
ایک ٹویٹ ذرا دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد بیکری پر پڑنے والا رش بتا رہا ہے کہ آپ نے کس قدر نفرت پھیلائی اور کمائی ہے. افسوس آپ کی لگائی ہوئی آگ لوگوں کے دلوں تک پہنچ گئی. یہ اینکر عمران ریاض خان نے بات کی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو کمنٹ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی, ایک نوجوان نے کمنٹ کیا. ذرا اس کمنٹ کو غور سے سنیے گا. اور پھر میں نے ایک اور چیز بتائی تھی ویلوگ کے اندر, سب لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم اس چیز سے ایگری ہیں. میں نے ایک ٹویٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا صنم جاوید خان کا, تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم صنم جاوید خان سے ایگری ہیں کہ جو انہوں نے بات کیا ٹھیک کیا. پہلے ذرا میں کمنٹ یہ رکھ دوں. علی خان غالباً نام ہے بھائی کا جس نے کمنٹ کیا. غور سے سنیے گا اس کمنٹ کو, یہ بڑا اہم کمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ایک مہذب انقلاب 8 فروری کو آیا تھا کہ اس قوم نے بڑے آرام سے, صبر تحمل سے, خاموشی سے اس ملک کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا جو کہ 8 فروری کو تھا, اور وہ انقلاب ووٹ کے ذریعے آیا تھا. مزید انہوں نے کہا کہ جن کرداروں نے عوام کا استحصال کیا, لوگ ان سے نفرت کا اظہار خاموشی کے ساتھ کر آئے تھے کہ الیکشن سے پہلے جس نے جو ظلم کیا, عوام نے اپنی نفرت کا اظہار بالکل خاموشی کے ساتھ 8 فروری کو کر دیا. لیکن اس اظہار کو جو خاموشی کے ساتھ کیا گیا, امن و ایمان کے ساتھ کیا گیا, اس کو کچل دیا گیا. جس ملک میں آئین اور قانون نہیں, وہاں اخلاقیات کیسے مل سکتی ہیں؟ مزید جو سب سے اہم بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ میں بد تہذیبی کا حامی نہیں, صرف اس کی وجوہات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بد تہذیبی ہو رہی ہے, وہ جو اس بیکری کے نوجوان نے کیا, وہ اس نے کیوں کیا, اس کی طرف توجہ دیں, سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا. اور وہ جو میں نے, اور پھر میں نے اس کمنٹ کے نیچے اس بھائی کو کہا تھا کہ آپ نے جو بات کی ہے بڑی لاجیکل بات ہے, اور میں آپ کا یہ پوائنٹ اگلے ویڈیو کے اندر ضرور دکھاؤں گا. تو جو بات میں نے کہی تھی میں نے پوری کر دی ہے, اور آپ سب کا بے حد شکریہ. میں نے اور بھی بہت سے لوگوں کے کمنٹ پڑھے اور میں نے آپ لوگوں کو جواب بھی دیے, آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. اچھا, جو میں نے صنم جاوید خان کا ایک ٹویٹ رکھا تھا جس سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ہم ایگری ہیں, وہ ٹویٹ دوبارہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی قاضی فائصہ کے ساتھ جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یار ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم مذمت کرتے ہیں, کم از کم فیملی کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا. تو اس کے اوپر صنم جاوید خان نے ایک ٹویٹ کیا, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. انہوں نے کہا کہ میں نے بھی مذمت کرنی تھی, یہ جو بھی ہوا قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ, میں نے بھی اس کی مذمت کرنی تھی, لیکن پھر مجھے ڈاکٹر یاسمین راشد, ریحانہ ڈار, اعجاز چودھری, شاہ محمود قریشی, پرویز الہی, محمود الرشید, ان سب کی عمریں اور ان کے ساتھ ہوئی زیادتی یاد آ گئی. ایک پردے دار عورت پر بنا عدت کیس یاد آ گیا. ہمارے میڈیا نے بشرا بی بی کے اوپر یہ عدت کیس پہ پورے پروگرام کیے ہیں. ان کے گھروں میں عورتیں, بہنیں, بیٹیاں نہیں ہیں جنہوں نے یہ سارے شو کیے تھے, اور بعد میں اس کیس کے اندر سے پھر کیا نکلا پاکستان کے سب پورے پاکستان کو پتا ہے. آگے صنم جاوید لکھتی ہیں کہ یہ ساری باتیں مجھے یاد آئیں, مزید کچھ اور بھی یاد آئیں. خواتین پر جنگ, بغاوت, قتل, ڈکیٹی, دہشت گردی کے جعلی پرچے یاد آگے, جیل کے 14 مہینے یاد آگے, عدالتوں, تھانوں, جیلوں میں رلتے ماں باپ اور بچے یاد آگے, جھوٹے کیسوں میں جیل میں بند عمران خان کے 400 دن یاد آگے. اب جو کچھ بھی اوپر انہوں نے بتایا یہ سب کچھ ریلیونٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ, اور پاکستان کی عدلیہ کی سب سے بڑی کرسی ہے چیف جسٹس کی کرسی. وہاں پر کون برا جمان ہے؟ جناب محترم عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں مذمت نہیں کر سکتی. آگے آ جائے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی شاد کھٹک صاحب کا موبائل دوبارہ ایک شو کے اندر نکل آیا, اور یہ کہا کہ بھائی خدا کا واسطہ یہ موبائل نہ نکالا کرو. مسلم لیگ نون کی ایک خاتون رہنما ہے, ان کا نام ہے آمنہ حسن شیخ. وہ شو کے اندر تھیں, عیسیٰ نقوی تھے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر تھے, اور شاد کھٹک تھے. یہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے. تو آمنہ شیخ نے کہا کہ یہ خواتین کی توہین کرتے ہیں, نام بگاڑتے ہیں. عیسیٰ نقوی نے سوال کیا کہ شاد کھٹک سے کہ آپ لوگ نام بگاڑتے ہیں. تو شاد کھٹک نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا موبائل نکالوں, پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کون خواتین کی توہین کرتا ہے. تو عیسیٰ نقوی جو کہ ہوسٹ, انہوں نے کہا نا بھائی اپنا موبائل نہ نکالنا. لیکن پھر بات آگے بڑھی, اور جو نون لیگ کی رہنما تھی آمنہ حسن شیخ, انہوں نے فیض حمید کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا سارا تکیہ کلام, ساری کی ساری ڈیپینڈنسی
سب کچھ فیض حمید کے اوپر تھی، وہ اب چلے گئے ہیں تو ان کا کوئی حال نہیں ہے. اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو شاد خٹک نے کہا کہ میں وہ والا کلپ چلاؤں جس کے اندر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو روحانی والد ہے وہ جنرل ضیاء الحق ہیں، چلاؤں گا میں کلپ. تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کلپ نہ چلایا کرے. تو یہ شاد خٹک صاحب کے اوپر میرا خیال ہے کہ اب پابندی لگ جانی ہے کہ بھائی آپ شو کے اندر فون لے کر نہ آیا کریں. فیض حمید کا ذکر ہوا تو ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں. میاں جویل لطیف صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا دوبارہ. کہتے ہیں جی آج بھی فیض عام ہے، آج بھی عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں اس کے اوپر. بھائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیں کہ کیا آج بھی عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.